اب پاکستان کے عالمی معاملات کے حوالے سے جو اہمیت ہے اسی کے پیش نظر اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانین پریزیڈنٹ اپنا پہلا دورہ پاکستان کر رہے ہیں جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے. اس کے بعد ان کا پہلا وزٹ ہے, 2 روزہ وزٹ لاہور آئے. وہ ان کا استقبال نواز شریف صاحب نے کیا, مریم نواز صاحبہ بھی اس موقع پر موجود تھی. اس کے بعد وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف, محسن نقوی صاحب اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے بھی ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں. سیٹ صاحب, ماضی دیکھتے ہوئے ایران اسرائیل جنگ, اس کے بعد فیلڈ مارشل کا امریکہ کا وزٹ اور اس کے بعد یہ وزٹ, کیا مضمرات ہو سکتے ہیں اس دورے کے, خطے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی, میرا خیال ہے کہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ وزٹ. مجھے سب سے پہلے تو یہ بات جو ہے کھٹکی کہ پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں وہاں کے اور وہ مریم اور نواز شریف صاحب کو مل رہے ہیں. دس از ویری کلیئرلی یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک سیاسی پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنی عوام کو بھی اور میرا خیال ہے دنیا کو بھی, کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اور وہ ساتھ کھڑی ہے ایران کے اگینسٹ اسرائیل اور بائی ایسوسیشن اگینسٹ دی امریکن ایجنڈا ریگارڈنگ ایران. تو یہ میاں صاحب کا ساتھ کھڑے ہونا از ویری امپورٹنٹ. یہ تو آتے ہیں گورنمنٹ کو ملتے چلے جاتے ہیں, مگر یہاں انہوں نے پارٹی پالیٹکس بھی بتا دی ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس وقت عوام کے اندر جو ساری ہمدردی ہے اینٹی امریکہ, اینٹی اسرائیل اور پرو ایران. تو میرا خیال ہے دیٹ از وائی میاں نواز شریف اسٹیپڈ ان. نمبر 2, ایران کے پریزیڈنٹ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ ہمارے لوگ تو آتے جاتے ہیں, ابھی مل کے آئے تھے ان کو, شہباز صاحب بھی ان سے ملاقاتیں, ہاں ان کے فارن منسٹر سے ملاقاتیں ہوئی, ڈار صاحب کی. اب یہ پریزیڈنٹ صاحب آ گئے, تو یہ کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ میرا خیال ہے ان کی ایران کی طرف سے کچھ باتیں انہوں نے کرنی ہے پاکستان سے. وہ کیا ہوں گی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ایران کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ, ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکٹیکلی وہ پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے اگینسٹ انڈیا. تو وہ پہلے تو وہ حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ کیوں, انڈیا کے ساتھ تو اور مسئلہ ہے اور پاکستان کے ساتھ اور ہے, ایک دم پاکستان کے ٹلٹ کیوں ہوئی؟ تو ان کو یہ شک ہے کہ شاید ایک وجہ اس کی یہ ہے, ساری وجہ نہیں, ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بیکاز آف جیوگرافی بہت امپورٹنٹ اسپیس میں بیٹھا ہے اور امریکہ یہاں اپنا قدم جمانا چاہتا ہے, اور اس کا امیڈیٹ مقصد یہ ہے فوری طور پہ کہ ایران کو مانیٹر کرنا, اور ایران کی وجہ سے وہ یہاں اپنا ایک پریزنس رکھنا چاہتا ہے. مگر پھر ساتھ ساتھ امریکہ ایک اور پریزنس بھی رکھنا چاہتا ہے وچ از ان سینٹرل ایشیا, رشیا, سینٹرل ایشین ریجنز. ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کو کنونس کیا جائے کہ ابراہیم اکارڈز جوائن کریں. ٹھیک ہے, اور یہ پریشر ایران کو بھی پتا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ پاکستان پہ آئے گا. تو ایک تو یہ ایران پاکستان کو یہ کلیئر کرنے آیا کہ دیکھیں اس پہ کسی کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے, آپ امریکہ کو یہاں گھسنے دیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. یہاں ایک موومنٹ ہے ایرانین بلوچستان کے اندر, سیپریٹسٹ موومنٹ, وہ اس کو ہوا ملے گی اور امریکہ آلریڈی اس کو ہیلپ کر رہا ہے. یہاں پہ آ کے لسننگ پوسٹ وغیرہ یہاں سے اور بھی ہیلپ ہوگی. تو وی آر کنسرنڈ. آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ایران کے بارڈر کے اوپر ایک سٹیج پہ مسئلہ بنا تھا کہ جس کی وجہ سے پھر ایران نے کچھ بمباری کی تھی پاکستانی ایریاز کے اوپر. یہ جو آرگنائزیشن ہے ان کے لوگ ہیں, پھر پاکستان نے کاؤنٹر کیا جا کے دکھانے کے لیے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ ہمارا بارڈر کراس کر کے ادھر نہیں کر سکتے. تو وہ ہے تو صحیح نہیں تھریٹ, اور وہ ساری اسسٹنس امریکہ دے رہا ہے اس آرگنائزیشن کو. اچھا, تو ایک تو ایران یہ کہنے آیا کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے, ذرا خیال رکھیے گا, امریکہ کو آپ ایکسیس دے رہے ہیں, ہمارے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے, اور آلریڈی وہ کوشش کر رہے ہیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی. تو پلیز وی آر ویری کنسرنڈ کہ آپ پلیز یہ نہ کرنے دیں امریکہ کو. دوسرا یہ کہ یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, آپ کے بھی بڑے تعلقات ہیں, آپ مہربانی کریں, آپ ابھی وہاں سے آئے گئے ہیں, آتے جاتے ہیں, اور آپ ایس سی او میں بھی بیٹھتے ہیں اینڈ سو آن. تو آپ مہربانی کر کے وہاں بھی ہمیں سپورٹ کریں کہ امریکہ کا ایجنڈا جو ہے اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اٹ سکسیڈ. اینڈ تیسرا یہ کہ ہمیں شاید کچھ ملٹری ہارڈ ویئر کی ضرورت پڑے
تو وہ بھی ہم اگر آپ دے سکتے ہیں ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ ہمیں دے دیں. اور چوتھا یہ کہ ہمارے اوپر بڑی سینکشنز لگی ہوئی ہیں, بڑی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, تو آپ مہربانی کر کے کوشش کریں کہ ہمارے لیے کوئی راستے نکلیں, کوئی تیل کا راستہ نکلے یا کسی اور چیز کا راستہ نکلے. آپ پتہ ہے, ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ امریکہ آپ کے اوپر بڑا سخت پریشر ڈالتا ہے اور آپ کو سینکشن بھی کر سکتا ہے, مگر یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ امریکہ کو شاید آپ کی تھوڑی زیادہ ضرورت ہے, اور اس لیے آپ کوشش کریں کہ ہمارے لیے بھی کوئی تھوڑی بہت ریلیف اپنے حق کو بچانے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے, ٹو پروٹیکٹ یور اون انٹرسٹ, اس میں شاید ہمارا بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے. تو وہ اس قسم کی باتیں کرنے آئے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ امریکہ یہاں فٹ پرنٹ میں نجے مانا چاہ رہا ہے, اور وہ ہمارے خلاف آپ مہربانی کریں اس کو نہ ہونے دیجیے گا. And then I think there may be some requests for some weapons, and especially artillery shells and stuff like that. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اسٹاک پائل ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے, بیکاز انہوں نے کافی کیا ہے, بہت کچھ کیا ہے وہاں. اس لیے آئی تھنک اس قسم کی چیزیں ہیں دیٹ may impact on this visit. ٹھیک ہے, یہ ہے معاملات. اس کے علاوہ سی پیک میں بھی ایکٹیو پارٹیسپیشن کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے, وہ بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر وہ سی پیک جو ہے نا وہ یہاں سے اتنا نہیں ہے. there is nothing Iran can do. ایران نے تو کہا تھا کہ وہ آپ آئل پائپ لائن کا ایکسٹینڈ کریں گوادر سے, مگر وہ تو ہو نہیں سکی. وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے جی کریں. ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ آپ تو ہمارے تھریٹن کر رہے ہیں کہ عدالتوں میں ہمیں گھسیٹ رہے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر ہے, وہ آپ واپس کریں, آپ ہماری بھی سمجھیں, ہمارے اوپر بھی بڑا. تو یہ باتیں بھی ہوگی. وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے جی اس کو آگے بڑھائیں, کوئی بات نہیں, یہ اچھا موقع ہے, امریکہ اس وقت تھوڑا سی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں. بیکاز ایران کے اوپر اب اتنے زبردست قسم کے سینکشنز ٹائٹ کیے جا رہے ہیں. انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تیل نہ خریدیں, سو تو ایران از obviously worried. اس کے پیسے ان کے پاس نہ, ہتھیار ختم ہو گئے ہیں, اسپیشلی آرٹلری شیلز ختم ہو گئی ہیں, راکٹس ختم ہو گئے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا پورا ایجنڈا ہوگا ٹو ڈسکس ہاؤ ایران کین بی پروٹیکٹڈ اینڈ ہیلپ. ٹھیک ہے, بڑا اہم پہلو جو آپ نے نشاندہی کی, نواز شریف صاحب کی جانب سے استقبال کرنا ایرانین پریزیڈنٹ کا کیا ظاہر کرتا ہے, اس ڈیلیگیشن کا استقبال کرنا کیا ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو بھی باہمی معاملات ہیں دونوں ممالک کے درمیان, برادر اسلامی ممالک کے درمیان, وہ اپنی جگہ ہم, لیکن پاکستان کا کردار کی پلیئر کے طور پر خطے میں نمایاں ہو رہا ہے. واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب آپ کے سوال شامل کرتے ہیں مردان سے فہد. سیٹھی صاحب, اگر پاکستان کو دوبارہ ہم نے اکنامکلی اسٹرانگ کرنا ہے تو اس کے لیے تو جو ہم عام لوگ سوچتے ہیں وہ ہے انڈسٹریل ریولوشن, لیکن کیا انڈسٹریل ریولوشن یا کوئی اور طریقہ ہے جو آپ کے خیال میں جس سے ہم دوبارہ اپنی اکانومی کو دنیا میں اوپر لے کے جا سکیں؟ اور اگر کوئی طریقہ ہے تو کائنڈلی اس کے اسٹیپ ذرا بتا دیں تاکہ شاید گورنمنٹ کو آپ کی بات پہنچ جائے اور وہ عام آدمی پہ رحم کرے اور ہماری انڈسٹری کڑی ہونی شروع ہو جائے اور ہماری عام لوگوں کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے. گورنمنٹ نہیں سنتی کسی کی بات, وہ سمجھتے ہیں ان کو سب پتہ ہے, تو اس لیے یہ تو غلط فہمی میں آپ مت رہیں کہ وہ میری بات سنیں گے اور اس کے اوپر بھی توجہ دیں گے. جو بات کرنے والی ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ کیسے مسئلے کو حل کرنا ہے, مگر ایک پورا ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے غالباً غریبوں کے لیے. اگر گروتھ بھی ہو تو اگر غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا, مڈل کلاس کے لیے کچھ نہیں ہوتا, تو پھر فائدہ کیا اس گروتھ کا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں اس ملک کے اندر اتنی کرائسس ہے اکانومی کی. میں 2-3 دفعہ اس کا حوالہ پہلے بھی دے چکا ہوں. ایک برٹش اکانومسٹ ہے, ان کا نام ہے اسٹیفان ڈرکام. وہ کنسلٹنٹ ہے ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. شہباز شریف صاحب نے انہیں کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے. ویری گڈ, اچھی بات ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے گیمبلنگ آن ڈیولپمنٹ, گیمبلنگ کرنا ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اس کے لب لباب اس میں یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر سب سے پہلے جو حکمران طبقہ ہے اسے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر وہ فیصلے صحیح کرتے ہیں تو بہت سے مسئلے جو ہیں پھر ان کو راستے ڈھونڈ لیں گے یہ کرنے کے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کو فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ سب کو اپنے حصے جو ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے. بیوروکریسی کو اپنا حصہ کم کرنا پڑے گا, ریسورسز کا.